اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ اسے سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے بدل دیتا تھا۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اور ہم سے بھی، اور یعنی صحابہ جو تھے اس ٹائم کے ان سے مخاطب تھے، کیونکہ جو صحابہ تھے ان کو یہ لگتا تھا، جب وہ مکہ میں تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں سے اب ہم مدینہ میں جائیں گے، کیونکہ مکہ کے اندر لوگ جو تھے وہ جاہل تھے اور جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو لگتا تھا مدینہ میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ ان کے پاس بکس ہیں اللہ تعالیٰ کی آلریڈی، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اب جب پیغام ہم وہاں جا کر یہ دیں گے، قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں گے، تو وہ فوراً جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے اور اس بات پہ یقین کر لیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہاں جا کر الٹا ہی حساب ہو گیا، اور وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی تم لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں بکس ہیں ان کے پاس تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ اسے سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے بدل دیتا تھا۔ انہوں نے اپنی بک کے اندر اتنی زیادہ چینجز کر لی ہوئی تھیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، لیکن یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ایک گروپ کو بلیم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری پبلک کو بھی بلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں غلط راستے پر کس طرح لگ گئے، کہ ایک گروپ نے یہ کیا کہ بک کے اندر چینجز کی، اور دوسرے گروپ نے یہ کیا، یعنی زیادہ تر لوگ جو پبلک تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان جو لوگ جنہوں نے چینجز کی، صاف ظاہر چینجز کرنے والے جو تھے وہ اسکالرز تھے، بڑے لوگ تھے ان کے، تو انہوں نے جو ہے وہ چینجز کی اور باقیوں نے اندھا دھند ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خود کبھی کتاب کھولنے کی جرت بھی نہیں کی۔ اصل میں جو ان کی کتاب تھی وہ اس کے اپنے ورڈز جو تھے وہ کم ہیں، ان کی آگے جو سمجھ لے تفسیر ہے وہ زیادہ ہے۔ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کا ایک چیز کے بارے میں اوپینین ہوتا ہے۔ اب ہم مختلف جو ہے اسکالرز ان کی تفسیر پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اسکالر کی تفسیر پڑھیں، اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا چیز صحیح لگ رہی ہے اور کیا نہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ ایک اسکالر کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے کرنا، اور ابھی ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک مولوی کو سننا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہی بہترین ہے، یہ جو بات کہے گا وہ صحیح کہے گا، اور جو بات کہے گا وہ ہم فالو کریں گے۔ ہم نے خود کتاب کھول کے نہیں دیکھنا کہ کیا وہ کہہ رہا ہے جو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور پھر ہمیں یہ ہے کہ ہم ریفرنس بھی نہیں دیکھتے۔ اگر وہ ہمیں دو چار حدیثیں بتا دیتا ہے ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے، حدیثوں کو ہم دیکھنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں کی کیا کہ یہ حدیثیں واقعی موجود ہیں یا اسی طرح ہیں جیسے وہ بتا رہا ہے، کیونکہ ہر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے لحاظ سے بات کو کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو کسی اور طرح سمجھ آئی، ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور طرح سمجھ آئے، تو خود کھول کے دیکھنا چاہیے تاکہ آپ اندھا دھند کسی کو فالو نہ کریں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہر شخص جو ہے اس کے اندر بہت ہی بالکل وہ زبردست ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ہی ٹوٹلی غلط ہوگا۔ ہر کسی کو سنیں، اس میں ہر انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام پہنچاتا ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہے اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی بری چیز ہے، تو آپ نے خود جو ہے وہ ایویلیویٹ کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ سنتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے یہی کیا تھا کہ انہوں نے خود پڑھنا چھوڑ دیا تھا بالکل، اور وہ صرف ان کے اوپینین پڑھا کرتے تھے، ان کی تفسیر پڑھا کرتے تھے جو ان کے ریبائز تھی، اور جو ریبائز تھے انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈالا ہوا تھا کہ اگر تم لوگوں نے خود کتاب کھولی تو تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اور تم لوگ بھٹک جاؤ گے راستے سے، تو اس لیے صرف ہمارے پاس آؤ اور صرف جو ہم بات تمہیں بتائیں گے وہ کرو۔ اگر تم نے خود سے سوچنے کی کوشش کی یا خود سے سوال کو ہی اٹھانے کی کوشش کی تو تم جو ہے وہ بھٹک جاؤ گے۔ اور ہمیں بھی آج تک یہی پتا تھا کہ اگر ہم نے خود سے کوئی سوچ بچار کی یا خود سے قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کی تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ حالانکہ جب آپ جتنا زیادہ پڑھتے جاتے ہو آپ کو اتنی چیزیں واضح ہوتی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سوچنے کو بار بار کہتے ہیں سوچنے کو۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایک چیز غلط بھی سمجھ آ جاتی ہے، کوئی اوپینین، اپنا مائنڈ ہمیشہ اوپن رکھیں کہ اگر میں نے کسی اور شخص سے اسی آیت کے بارے میں کوئی اور تفسیر سنی اور وہ زیادہ صحیح مجھے لگی تو اس کی طرف سوئچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کریں کہ نہیں وہ جو جس مولوی سے میں نے پہلے سنی تھی اس مولوی کی تو ساری باتیں صحیح ہیں، تو جو ہے وہ بس میں نے وہی بات ماننی ہے۔ جو بات جہاں پر صحیح لگے اپنا دماغ اوپن رکھیں کہ اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بات غلط کہہ رہا ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے۔ اصل میں یہ جو جان بوجھ کر بدل دیتے تھے نا بات کو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ان لوگوں نے چیزوں کو بدل کے اس طرح ظاہر کیا کہ اصل میں جو بیٹا جس کو ذبح کیا جانا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، یعنی ان کو جو ہے وہ چھری کے نیچے رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے، جبکہ جو مسلمان ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو ان یہودیوں کا یہ ماننا ہے
ہوتا ہے کہ وہ بیٹے جو ہے ان کی قربانی قبول کر لی گئی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں گئی، اور ان کو جو ہے وہ ایک ان پر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا رحمت کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے آل اولاد میں سے، تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، اور انہوں نے اس کے لیے چینجز یہ کی کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے، یعنی ہماری جو لائن چل رہی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے، ان سے یہ رتبہ چھین لیا جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے لے لیا، پہلے انہیں کے پاس تھا وہ رتبہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بار آپشنز دیے لیکن یہ لوگ جب نہیں سیدھے راستے پہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لائن میں جو تھے ان کو آگے دے دیا یہ رتبہ۔ اس لیے یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، انہوں نے پوری کی پوری ہسٹری بدل دی، انہوں نے جگہوں کے نام بدل دیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ تھے جن کو کہ قربان کیا جانا تھا۔ تو یہ چینجز تھیں جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عام لوگ جو ہیں ان تک یہ بات پہنچے، تو اس لیے ان لوگوں نے ان لوگوں کا راستہ ہی بند کر دیا اپنی کتابوں کی طرف، اور کہا کہ صرف ہماری بات کو سنو، جو ہم بیان دے رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، بس صرف ان کو سنو اور خود کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہ ہمارے اوپر بھی یہ آیت اسی طرح لاگو ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک خود کھولیں، سب کی تفسیریں پڑھیں، سب کو سنیں، سب کی باتوں کو دیکھیں، اور پھر یہ لازمی ہوتا ہے کہ ہمیں جو صحیح راستہ ہوگا وہ تب پتہ چل جائے گا۔ خرابی صرف تب پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی ایک کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اور بس صرف اسی کی کہی ہوئی بات کو سچ مانتے ہیں اور کسی کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہوتے، تو تب خرابی پیدا ہوتی ہے۔